جی تو دوستو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ علامہ حسن اللہ یاری صاحب، سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا عزت دے، سلامتی دے آپ کو، بہت مہربانی آپ کو میرے بھائی۔ واہ جی الحمدللہ واہ، الحمدللہ۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ کہاں سے میرے ساتھ ہیں؟ اچھا، واہ میں کراچی پاکستان سے میرا تعلق ہے، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد سوالات کی طرف آتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ اچھا، واہ جی میں واہ، بہت شکر گزار ہوں علامہ حسن اللہ یاری ایسے صاحب نہیں آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے اجازت دی کہ میں آپ سے سنو جی کچھ سنو۔ علمی سوالات رکھوں۔ میرا نام جنید الرحمان ہے، اور میں ایک اسلامک جرنلسٹ ہوں، ایک چھوٹا سا ریسرچر ہوں۔ تحقیق کی واہ دنیا میں میں نے قدم رکھا ہے کچھ عرصہ ہوا ہے، اور آپ کے اس پروگرام میں میں ایک بڑے محقق ہیں فقہ جعفریہ کے، اور آپ کے پروگرام میں وہ آ کے سوالات بھی کر چکے ہیں، ڈاکٹر ہاشم رضا ذیلی واہ صاحب، جو سعودی عرب میں طائف میں رہتے ہیں اور آپ سے علمی گفتگو کر چکے ہیں۔ میں ان کے ریفرنس سے آیا تھا، تو انہوں نے آپ کے اپنے چینل پر، کیونکہ ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے ڈاکٹر ہاشم ابو فاطمہ کے نام سے، تو انہوں نے فیچر چینل میں آپ کو انلسٹ بھی کیا ہے، اور آپ ماشاءاللہ بڑی علمی گفتگو کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ علامہ حسن اللہ یاری صاحب، شیخ اللہ یاری صاحب سے جائیں اور وہاں پہ گفتگو کریں، انشاءاللہ آپ کو قرآن و سنت کی واہ، روشنی میں وہ جوابات دیں۔ اچھا، چونکہ میں بھی ایک چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں دین کا، اور آپ جیسے بڑے علماء سے، چاہے اہل سنت کے ہوں، اہل دوستو تشیع کے ہوں، سنیے تو میں گا، بھی ایک چھوٹا سا اپنا ایک اسلامک چینل چلا رہا ہوں، جنید رحمان اسلامک آفیشل کے نام سے، جس سے میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کو بلاتا ہوں، اور تاریخ سنیے گا اسلام اور دوست، اسلامی معاشرے سے ریلیٹڈ جتنے مسائل ہیں ان ٹاپکس پہ ہم سوالات کرتے ہیں اور عوام الناس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے، اللہ تعالیٰ اسے محمد آل بے محمد صلی شک، اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب انشاءاللہ العالمین۔ الہی۔ اچھا جی، واہ علامہ صاحب اجازت ہے تو میں سوالات کی طرف جاؤں؟ جی بسم اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، چونکہ میں ایک نجی ادارے میں کام بھی کرتا ہوں، میں ایک پروفیشنل بینکر بھی ہوں، تو میرے نجی ادارے واہ میں جی الحمدللہ واہ، ہمارے اہل تشیع بھائیوں کی تعداد مور دین 90% ہے، اور ان سے ہمیشہ ایک بڑا دوستانہ ماحول بھی رہا ہے۔ اور میں پچھلے سال جون 2022 میں نے ایران کا وزٹ کیا، اور وہاں پہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ حاضری بھی دی، اور بی بی معصومہ قم کے روضہ اقدس بھی کیا، اور وہاں بڑا میرا اچھا رہا، بڑا مجھے روحانی فیض ملا وہاں۔ اچھا، آپ کے یہاں اہل تشیعوں میں ایک بہت بڑا عقیدہ ہے شیعہ عوام کے اندر، یا جو شیعہ ذاکرین ہیں، اس پہ میں خاص طور پر ایک واقعے کو میں نقل کرنا چاہوں گا کہ آپ کے یہاں ایک غور بہت سے بڑا سن، عقیدہ ہے کہ غور سے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مولا علی علیہ السلام کو اپنی کرسی پر بٹھائے گا، اور وہ کرسی پر بیٹھ کر جنت اور جہنم کی تقسیم کریں گے، جسے آپ اکثر و بیشتر آپ کے علماء جملہ کہتے ہیں، انا قسیم الجنت والنار۔ اچھا، یہ واقعہ میں نے علامہ طالب جوہری صاحب سے سنا، جو وفات پا گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اور اسی طرح کچھ علماء سے سنا۔ اچھا، پھر چونکہ یہ ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مولا علی علیہ السلام کو یہ طاقت، یہ قوت دے گا کہ وہ اللہ کی کرسی پہ بیٹھ کر جنت اور جہنم کی تقسیم کریں گے، جیسا کہ ایک واقعہ میں واہ انہوں نے طالب جوہری صاحب نے کہا کہ انا قسیم الجنت والنار، کہ وہ جنت اور جہنم کی تقسیم کریں گے۔ تو میں اس کی دلیل پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قرآن و سنت سے اس کی دلیل کیا ملتی ہے، اس دلیل کے حوالے سے ذرا عوام الناس کا کیا ہے، کیونکہ دلیل پوچھنے کا واہ جی ریفرنس مجھے واہ، مل نہیں پایا۔ جی جناب، آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی کرسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے نزدیک کوئی جسم نہیں ہے، تو اس کا کوئی کرسی ہوگا، وہ خود ہٹ جائے گا، کرسی پر کسی اور کو بٹھا دے۔ تو اس بات کی دلائل بہت زیادہ ہیں کہ روایات میں یہ کیا اور کہہ آیات کی رہا روشنی میں کہ قیامت کے دن امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وہ جس دن جن کی شفاعت کریں گے سنو جی وہ سنو جہنم میں جائے گا، سنو، جنت میں جائے گا، اور بہت سارے جہنمی ہوں گے جو جہنم سے نکالے جائیں گے ان کی شفاعت سے، اور وہ جنت جائیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ صرف شیعہ نے روایت نہیں کیا، یہ مخالفین نے بھی روایت کیا ہے، اگر مجھے مل جائے تو واہ جی آپ واہ، کی خدمت میں پیش کروں۔ طبقات الحنابلہ نے میں احمد بن حنبل نے اس کی تصحیح کیا۔ اچھا جی جناب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں جی، میں آپ سے وہی ریفرنس جاننا چاہ رہا تھا۔ میں ریفرنس دکھاؤں گا آپ کو، ابھی اسی کی فکر میں ہوں کہ ریفرنس میں اسکرین پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جی یہ کتاب ہے طبقات الحنابلہ، تالیف القاضی ابو الحسین محمد ابن ابی یعلا الفراء البغدادی الحنبلی، واہ جی تحقیق واہ، عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین کی۔ یہاں پر جلد نمبر 2 میں، اللہ آپ کی خدمت میں اللہ کو جزائے خیر دے، جلد نمبر 2 میں طبقات الحنابلہ جلد نمبر 2، جو بے شک یہاں پر یہ کتاب چھپی ہے ایسا ہی، سن 1999 میں ریاض میں، سعودی عرب میں چھپی۔ یہاں پر صفحہ نمبر 358 میں اگر ہم چلے جائیں، یہ صفحہ نمبر 358 ہے۔ قال وسمعتم سمعت ابن المنصور یقول، ویڈیو میں نے میں ابن منصور دوستو سے سنا انہوں نے کہ وہ کام کہہ رہے چیک تھے کرا، كنا عند احمد بن حنبل، ہم احمد بن حنبل کے پاس تھے، تو کسی شخص فقال له رجل، کسی نے اس سے کہا یا ابا عبد الله ما تقول في هذا الحديث الذي يروى ان علي عليه السلام قال انا قسيم النار، اس حدیث کے متعلق کیا کہتے ہو کہ علی علیہ السلام نے کہا کہ میں قسیم النار ہوں، وما تنكرون، فقال وما تنكرون من ذا، تو احمد نے کہا کہ اس میں انکار کی کون سی بات ہے، اس کو رد کرنے کی کون سی بات ہے؟ الیس روینا ان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعلی علیہ السلام، کیا یہ روایت ہمارے پاس نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ لا يحبك الا مؤمن، تجھ سے پیار نہیں کرتا مگر مومن، ولا يبغضك الا منافق، اور تجھے تجھ سے بغض نہیں رکھتا مگر منافق۔ قلنا بلا، ہم نے کہا جی ہاں یہ روایت تو ہے۔ فقال، احمد نے کہا فأين المؤمن، تو پھر اس حدیث کے روح سے لا يحبك الا مؤمن، تجھ سے پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں رکھتا مگر منافق۔ تو
مومن کہاں ہے؟ ہم نے کہا مومن جنت میں، قلنا فی الجنہ. وأين المنافق؟ منافق کہاں ہے؟ قلنا فی النار، ہم نے کہا جہنم میں. احمد نے فرمایا فعلی قسیم النار. احمد بن حنبل جو بہت بڑے محدث ہیں اور ابو اللہ کا بلا کرم بخاری مسلم یہ دونوں اس کے شاگرد ہیں، انہوں نے حدیث اخذ کی، تو اس نے کہا فعلی علیہ السلام قسیم الجنت والنار. تو یہ حدیث جو ہے احمد نے خود تصحیح کیا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے. البتہ یہ شیعہ کتب میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ آپ کو روایات دکھا دیتا ہوں، ریفرنسز دکھا دیتا ہوں شیعہ کتب سے. جی جی بالکل. اچھا، قیامت کے متعلق شیعوں کے پاس حدیث بہت زیادہ ہے، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ حدیث کم، حدیث ہمارے پاس بہت زیادہ. اور ان حدیث میں مختلف، بالخصوص تفسیر قرآن میں مختلف آیات کی ذیل میں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت ہے، جو شان ہے روز قیامت، اس میں آیا ہے. سورہ اعراف میں جو ہے اعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اس آیت کے ذیل میں بہت سارے روایات ہیں. اس طرح دوسرے بھی آیات بہت زیادہ ہیں. اسی طرح فضائل میں یہ روایات بہت زیادہ نقل ہوئی ہیں. اچھا، یہ کتاب ہے عیون اخبار رفاع علیہ السلام، عیون الاخبار شیخنا الصدوق رحمہ اللہ، جز نمبر 1. بلکہ یہاں پر یہ جز نمبر 1 اور جز نمبر 2 ایک ہی جلد میں ہیں، یعنی ایک ہی جگہ چھاپی ہوئی ہیں. یہاں پہ جز نمبر 2 اس کی شروع ہوتی ہے، جز نمبر 2 بیچ میں شروع ہوتی ہے. جز الثانی. جی جناب. اللہ جاری صاحب ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ مجھے یہ تاریخ اسلام کی کتاب دکھا رہے ہیں یا حدیث کی کتاب دکھا رہے ہیں؟ یہ حدیث کی کتاب ہے، عیون الاخبار، حدیث کی کتاب ہے، شیعہ کتاب. یہ مستند وہ پہلے جو کتاب دکھا چکا تھا وہ شیعہ کتاب نہیں ہے، آپ لوگوں کی کتاب ہے طبقات الحنابلہ قاضی ابی اعلیٰ. اچھا، اس کتاب کا مجھے نام بتا دیں گے اف یو ڈونٹ مائنڈ؟ ہاں، یہ ریپلے کر دیں تو میں نے کتاب دکھایا بھی ہے. اس کتاب کا نام ہے طبقات الحنابلہ، ٹھیک ہے نا. وہ اس کتاب میں نے دکھایا بھی ہے، اس کا ریپلے کریں گے تو نظر آئے گا. کچھ سیکنڈ پیچھے چلے جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا اسی آپ کی گفتگو کے شروع میں. یہ روایت دیکھیے، سند اس حدیث کی پہلے سے آ جاتا ہے. سند یہ ہے کیونکہ حدیث نمبر 4 میں جو سند ہے اسی سند کے ساتھ. وہ بہذا الاسناد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام جس کے بارگاہ میں آپ گئے ہیں اور آپ نے کہا آپ کو بار روحانی فیض آیا. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے عزیزو، جو ہر شخص دیکھ سکتا ہے اپنی زندگی میں، وہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئی دینے سے. آپ جو روحانیت خانہ کعبہ جاتے ہیں، وہ ہر مسلمان جاتے ہیں وہاں پہ، اس کو جو روحانیت کا احساس ہوتا ہے وہ الفاظ میں نہیں بیان کیا جاتا. جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ طواف کرتے ہیں، مقام اسماعیل علیہ السلام میں وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں یا صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، تو اس میں بہت فیض ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو مدینہ منورہ میں جو بقیع میں جو روحانیت ہے، جو معنویت ہے، اس کو تو بیان کرنے سے انسان قاصر رہ جاتا ہے. انسان کو اتنا وہاں پہ دل کرتا ہے کہ ہمیشہ انسان وہیں پہ رہے. تو اسی طرح جب آپ ائمہ ابرار علیہ الصلوۃ کے مزارات میں جو جاتے ہیں، نجف اشرف میں جائیں تو اتنی روحانی فیوزات ہوتے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ انسان کو اتنا روحانی لحاظ سے اتنا لطف آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ انسان بیان کرنے سے وہ کسی بھی دنیاوی لذات سے اس کا قیاس نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے. اسی طرح سامرہ میں، اسی طرح قازمین میں، اسی طرح کربلا معلیٰ میں، یا آپ گئے ہیں امام رضا علیہ السلام کے بارگاہ میں یا قبہ مقدسہ میں، یہ ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، ہر شخص دیکھ سکتا ہے. اچھا، اور اس کے متعلق کتنی کہانیاں ہیں غیر مسلمز کی، مسلمانوں کو تو چھوڑے. اچھا، یہاں پر جو حدیث نمبر 9 ہے، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اسی سند کے ساتھ جو حدیث نمبر 4 میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے آباء طاہرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، یا علی انک قسیم الجنۃ والنار، یا علی آپ قسیم ہیں جنت النار کی، وانک لتقرع باب الجنۃ وتدخلها بلا حساب، اور آپ روز قیامت جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، وتدخلها بلا حساب، اور اس میں داخل کریں گے جس کو چاہیں بلا حساب، حساب کے بغیر، جتنے لوگوں کو چاہیں حساب کتاب کے بغیر داخل کریں. اچھا، اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے اسی کتاب میں صفن، اور یہ احادیث زیادہ تفصیل کے ساتھ کہ وہاں پہ روز قیامت کیا ہوگا وہ اس میں بھی آئی ہیں، اور وہ اچھا یہاں یعنی کئی صفحات پہ احادیث ہیں کہ روز قیامت کیا ہوگا، 6 صفحے 5 صفحے 8 صفحے طویل احادیث میں. اچھا، یہاں پہ حدیث نمبر 30 صفحہ نمبر 92 میں یہی بات ہے. یہ حدیث کچھ اس میں کچھ طول ہے. عن عبداللہ بن عباس انه قال، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اس نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول حب علی ایمان وبغضه کفر. میں نے عبداللہ ایک شخص نے روایت کی ہے کہ حب علی ایمان وبغضه کفر. امام رضا علیہ الصلوۃ نے کہا فقسمۃ الجنۃ والنار اذا كانت على حبه وبغضه فهو القسيم الجنۃ والنار. امام رضا علیہ الصلوۃ نے کہا کہ اگر جنت اور نار کی تقسیم جو ہے اس کے حب پر ہے تو پھر وہ قسیم الجنت والنار ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو احادیث ہیں ان کی شفاعت کی کہ وہ روز قیامت جہنم سے لوگوں کو نکالیں گے اور جنت داخل کریں گے، اور جنت جو گنہگار مسلمان شیعہ ہوتے ہیں ان کو داخل کریں گے. یہ حدیث بہت زیادہ کم نہیں ہے، بلکہ ان کی شیعہ یہ کام کریں گے. یہ تو ان کی کیا بات ہے، ان کی شیعہ یہ کام کریں گے. اس حدیث میں بہت ساری احادیث میں. جی جناب، مزید کوئی حکم؟ اچھا، میں اس میں کچھ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا ضمنی کہ قرآن مجید کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہوں جو جنت میں داخل کروں گا، میں ہوں جو جہنم میں داخل کروں گا. کیا یہ قرآن سے ٹکراؤ نہیں ہے یہ حدیث؟ نہیں، اگر کوئی شخص اللہ کے حکم سے کرتا ہے نا، اللہ انسان کو موت بھی دیتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، ٹھیک ہے نا. اللہ موت بھی دیتا ہے انسان کو، لیکن موت ملائکہ دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے دیتے ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کے حکم سے، اللہ کی اتھارٹی سے، اللہ نے اس کو اتھارٹی دی ہے کہ وہ یہ کام کرے. مثلا کوئی بادشاہ ہے، کہتے ہیں بادشاہ نے کعبہ پہ کیا لگایا، اس پہ پردہ لگایا. بادشاہ خدا کے وہاں پہ پردہ نہیں لگاتا، اس کے حکم سے لوگ لگاتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو اگر کوئی اللہ کے حکم سے کوئی کام کرتا ہے، اللہ کی رضا سے کرتا ہے، اللہ کی اتھارٹی نے سے کرتا ہے، وہ اللہ نے اس کو اتھارٹی دی ہے، تو اس میں کوئی تضاد نہیں، اس میں تضاد نہیں، ٹھیک ہے نا. روایات قرآن کی آیت ہے کہ اللہ جو ہے آپ کے مرتے وقت اللہ آپ کے آپ کا نفس قبض کر دے گا، اللہ آپ کو منتقل کرے گا اس دنیا سے دوسری دنیا. اس قرآن میں آیت ہے کہ ملائکہ یہ کام کریں گے. اس میں کیا تضاد ہے؟ کوئی تضاد نہیں. جیسے اس بات میں تضاد نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں بادشاہ نے یہ قلعہ بادشاہ نے بنایا، اکبر نے بنایا، مثلا یہ محل اکبر نے بنایا. اکبر نے خود تو نہیں بنایا، اکبر نے تو کوئی پتھر نہیں اٹھایا ہوگا وہ
کام نہیں کیا ہوا کنسٹرکشن میں. اکبر نے پیسے دیے, اکبر نے خرچہ دیا, اکبر نے حکم دیا, ڈیزائن دیا, اکبر کا نے آئیڈیا دیا, بس لوگوں نے بنایا, تو کہتے ہیں اکبر نے بنایا. ٹھیک ہے نا, مزید حکم. اچھا مجھے اس میں ایک چیز اور جاننی تھی کہ یہ جنت و جہنم کی تقسیم کا جو فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کیوں نہیں دی, اس کی کیا وجہ؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاحب محشر ہیں, یہ صرف اتھارٹی امیر المؤمنین علیہ السلام کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتھارٹی ہے جس کی وہ شفاعت کریں قیامت کے روز ان کے فضل ظاہر کرنے کے لیے خلائق کا وہ شفاعت کریں گے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے وصی ہیں, اگر وہ بھی شفاعت کرتے ہیں کسی کا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی فضیلت ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمبر 2 ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں. اگر کرتے ہیں وہ بھی, تو اس مثلا اگر ایک عام مسلمان بھی کرتا ہے اس کو اللہ شفاعت کا اذن دے دیتا ہے روز قیامت, دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ کہ یہ میرا بیٹا ہے, مثلا یہ میرے والد ہے یا میرے پڑوسی ہے, اس کی بخشش کرو, تو اللہ اگر اس کی بھی شفاعت مانتا ہے تو یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اعزاز ہے, ان کی فضیلت ہے. تو ہماری روایات میں یہ تو بہت ہے, یعنی اگر ہماری احادیث میں آپ ملاحظہ کریں کہ روز قیامت شفاعت کا اصل مقام تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور پھر ان کے اوصیاء کا ہے. تو اس میں اس طرح نہیں ہے کہ پیغمبر کو حاصل نہیں ہے اور اہل بیت علیہ السلام کو حاصل نہیں. جو بھی فضیلت اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, اور اس کے علاوہ بھی اس کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس میں یہ اس طرح نہیں ہے, آپ یہ غلط فہمی ہے کہ بھئی حبشیوں کا عقیدہ ہوگا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام قسیم الجنت والنار ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اور اگر آپ کبھی چاہیں تو اس موضوع پر میں آپ کو, یعنی میں اس وقت نہیں چاہتا کہ میں لمبی احادیث یہاں پہ شروع کر دوں پڑھنا, وإلا اگر میں لمبی احادیث شروع کر دوں تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین بالکل ساتھ ہیں اور ائمہ طاہرین علیہ السلام بالکل ان کے ساتھ ہیں, ان میں الگ نہیں ہے کہ یہ الگ الگ مقامات پر ہیں, یہ بالکل ساتھ ہیں. تو وہ شفاعت کرتے ہیں, تو بعض روایت میں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام شفاعت کرتے ہیں, بعض روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرتے ہیں, بعض میں ہے کہ یہ سب شفاعت کرتے ہیں. تو اس طرح ان میں کوئی تضاد کوئی کنٹرڈکشن نہیں. جی جناب. اچھا علامہ صاحب, مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے, میں آپ سے رہنمائی چاہ رہا تھا. قرآن حکیم کی کوئی ایسی واضح آیت بیان کر دیجئے جس میں اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کی تقسیم اپنے علاوہ کوئی اختیار دے گا مولا علیہ السلام. شفاعت کی آیات تو قرآن سے کیسے, قرآن مجید میں آپ شفاعت کے تو مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے یار. رسول پاک شفاعت کا تو کوئی شفاعت کا مطلب ہی کیا, آپ مجھے بتائیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں قرآن مجید سے کوئی ٹکراؤ ہے تو بھلے اس میں قرآن مجید میں ہے کہ بھلے کافروں کے متعلق وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. سورہ مبارکہ یہ مدثر میں ہے, وَكُنَّا نُكَذِّبُ, جو لوگ یوم الدین کے بالکل کافر تھے, ٹھیک ہے نا, وہ بھلے وہ یوم الدین کے بالکل کافر تھے, ان کو موت آ گئی, اور فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, اگر کوئی ان کی شفاعت کرنا چاہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی تو شفاعت نہیں کرتے نا, یہ تو کافروں کے متعلق, یہ تو ان لوگوں کے متعلق کہتے ہیں دینی جھوٹ. تو ان لوگوں کا اس کو اگر کوئی شفاعت کرنا چاہے تو ان کی شفاعت فائدہ مند نہیں ہے. تو اس کے مقابلے میں ہیں ایسے لوگ گنہگار مسلمان جن کی اگر شفاعت کیا جائے تو وہ ان کی شفاعت قبول ہوتی. ٹھیک ہے نا. بھلے شفاعت کا تو یہ تو آیات میں قرآن مجید میں تو بہت ہے شفاعت کے متعلق. بھلے لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا, سورہ مریم آیت نمبر 87. شفاعت کا حق کسی کو نہیں ہے مگر یہ کہ وہ شخص جس عند الرحمن عہدہ, مگر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک عہدہ دیا. ٹھیک ہے نا. تو اگر اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو اور اللہ نے عہدہ نہیں دیا تو کس کو عہدہ دیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عہدہ نہیں دیا. یہ تو ایک بدیہی بات ہے, اس کا منکر وہابی بھی نہیں ہے, کوئی شخص کا ابن تیمیہ بھی منکر نہیں ہے شفاعت. ٹھیک ہے نا. اب شفاعت کی ڈیٹیلز جو ہے نا کہ کون کون شفاعت کرے گا, کس کی طرح شفاعت کرے گا, ہمارے پاس احادیث اس کی بہت زیادہ ہیں, روایات بہت زیادہ ہیں. بحار الانوار میں کتاب العدل میں وہاں پہ بہت بڑی چیپٹر ہے روز قیامت میں جو وقائع پیش آئیں گے, تو احوال ہے وہاں پہ قیامت کے دن کے بہت زیادہ ابواب, مثلا 600-700 صفحے ہیں, اس میں بہت زیادہ احادیث ہیں, 600 صفحوں سے بھی زیادہ. تو وہاں پر احادیث بہت زیادہ ہیں سب ابواب پر کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کیسے شفاعت کریں. تو شیعوں کا جو عقیدہ ہے یہاں پر, ہو سکتا ہے بعض, مجھے نہیں معلوم ذاکرین کو ان کا عقیدہ کیا ہوگا, شاید وہ کوئی غلط بات بھی سناتے ہوں گے لوگوں کو, لیکن یہ جو شفاعت ہے اہل بیت علیہم السلام کا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتھارٹی دی ہے کہ وہ جہنم سے, حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جہنم کے دروازے پر اور کہیں گے کہ یا اللہ شیعتی, اے اللہ جن لوگوں نے جو لوگ میری شیعہ ہیں, میرے پیروکار ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے اسی لیے تمہارا نام رکھا ہے کہ تیرا نام ہے فاطمہ. فاطمہ یعنی نکالنے والی, جو اپنے محبین کو جہنم سے نکالے, چن کر نکالے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے تو وہ اپنے محبین کو اور اپنے اولاد کے محبین کو جہنم سے نکالیں گے. اس کی احادیث بہت زیادہ ہے. یہ قرآن مجید میں کوئی اجازت نہیں ہے اللہ کسی کو شفاعت کا حق نہیں دیتا. جی جناب. بلکہ اس میں قرآن مجید میں یہ ہے کہ ان کو شفاعت کا حق دے دیتا. جی جناب. اچھا میرا اگلا کوشچن ہے حسن علی صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ یا علی مدد کی جو ہے وہ شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں میں ایک طالب علم کے حیثیت سے آپ سے بات چیت کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو سمجھانا اور قائل کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے. اصل میں ایشو یہ آتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کا مقام بہت بلند, لیکن جہاں تک مدد کی بات ہے تو مدد تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے, یعنی آپ اللہ کو پکاریں, آپ اللہ جسے چاہے مدد کے لیے بھیجتے ہیں, چاہے وہ فرشتہ ہو کوئی بھی ہو, لیکن پکارنا اللہ کو ہے. جیسے قرآن حکیم میں کہ دعا بھی اللہ سے ہے, سورہ مومن میں اور سورہ فاتحہ میں مدد بھی اللہ سے ہے, مناجات بھی اللہ سے ہے, اللہ کو ہی پکارنا ہے. تو اب اکثر و بیشتر اہل تشیعوں کا عقیدہ یا علی مدد بے ساختہ وہ کہتے ہیں,
تو اس کی شرعی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں قرآن حکیم سے یا حدیث جی نبوی؟ ہاں، یہ ایک طویل بحث ہے، اس کو مختصر انداز میں سے جواب اب میں دے دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ صرف آپ کہتے ہیں یہ صرفیوں کا عقیدہ ہے، بالکل غلط بات۔ یا رسول اللہ کہنا یا علی مدد کہنا یہ صرفیوں کا عقیدہ نہیں، یہ ہمیشہ سب مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے سوائے وہابیت کے، یہ سب مسلمانوں کا طول تاریخ میں عقیدہ رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ صرف شیعوں کا ہے، یہ ایک غلط بات۔ اصل جو ابن تیمیہ کا جب ظہور ہوا تھا، اس نے جو کتابیں لکھی اس نے شیعوں کے خلاف بہت کم کتاب لکھی ہے، اس کی ساری جو کتابیں ہیں وہ اشاعرہ کے اور ماتریدیہ کے خلاف۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان، سینٹرل ایشیا میں جتنے مسلمان غیر شیعہ رہتے ہیں وہ سب ماتریدی ہیں، اور ماتریدی اور اشاعرہ میں فرق بڑا کم ہے عقائد میں۔ اسی طرح مصر میں، سوریا میں، عراق، شام میں، ترکی میں، شمال افریقہ کے جتنے مسلمان ہیں وہ سب کے سب اشعری مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حنابلہ جہاں رہتے ہیں، اہل حدیث جہاں رہتے تھے وہ کہاں ہیں؟ کچھ شام میں رہتے تھے اور کچھ حجاز، نجد حجاز میں، بالخصوص نجد میں رہتے تھے۔ یہ اچھا، ابن تیمیہ جب آیا تو ابن تیمیہ سے پہلے وہ حنابلہ بھی نہیں کہتے تھے، وہ بھی نہیں کہتے تھے کہ کسی کو پکارنا یہ شرک ہے، وہ نہیں کہتے تھے۔ سب مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کو پکار سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی بات آپ اس بات کی تصحیح کیجیے کہ یہ شیعوں کا صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں، یہ سب مسلمانوں کا ہمیشہ عقیدہ رہا ہے۔ بعد میں ایک شخص کا ظہور ہوا، اس کا نام ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ کا جب ظہور ہوا ہے اس نے کچھ آیات کی ایسی تفسیر کی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکار سکتے، پکار لیا تو شرک ہے۔ حالانکہ آیات کا یہ مطلب نہیں، آیات کا مطلب وہ غلط ترجمہ کر رہا ہے، اس کا غلط مفہوم لے رہا ہے۔ آیات کا مطلب کسی اور کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں، اس کے دو ترجمہ کر سکتے ہیں ہم سب آیات جو ہے نا۔ دعا یدعو کا عربی زبان میں عبادت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو ایک ترجمہ کر سکتے ہیں پکاریں، دوسرا ترجمہ ہے کہ اس کا عبادت کریں۔ اس کا اصل معنی جو ہمیشہ سے مسلمان لے رہے ہیں کو صحابہ کے دور سے لے کر آج تک کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں تو یہ شرک۔ اس نے اس کا مفہوم کچھ اور لے لیا، اس نے کہا اگر پکاریں اللہ کے علاوہ کسی اور کو تو یہ شرک، اس نے سب کو مشرک بنا دیا، سب مسلمانوں۔ تو ابن تیمیہ نے کی جتنی کتابیں ہیں وہ شیعوں کے خلاف نہیں ہیں، اس کی 95% کتابیں، سینکڑوں کتابیں اس نے لکھی کیونکہ اس نے شادی نہیں کی۔ اس نے زندگی میں ابن تیمیہ 70-75 سال تک اس کی عمر رہی، اس نے کبھی ہمیشہ مدرسے میں رہا، اس کو کوئی کام نہیں تھا کتابیں پڑھنا اور کتابیں لکھنا، تو اس لیے اس کا مطالعہ بہت وسیع تھا، بہت ذہین آدمی تھا، قابل آدمی تھا، لیکن اس کا فکر منحرف تھا۔ اس نے کتابیں بہت ساری، لیکن اس کو اپنے زمانے میں اس کو لوگوں نے کئی دفعہ وہ جیل میں گیا، اور اس کے اپنے زمانے میں جو بڑے علماء تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کو ان لوگوں نے گمراہ کہا۔ لیکن اس کے ایک دو شاگرد تھے ابن قیم وغیرہ اس طرح کے لوگوں، انہوں نے ان کی کتابوں کو، اس کے افکار کو زندہ رکھا، اور پھر اس کی کتابیں اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا۔ تب بہت کم لوگ، مثلا جو حنابلہ کے مدارس تھے وہاں پہ اس کی کوئی ذکر ہوتا تھا ابن تیمیہ کا۔ جب سعودی عرب میں نجد حجاز میں اتحاد بن گئی کس کی؟ سعودی خاندان کی، جو دیندار خاندان نہیں تھا، وہ ملک کے اور حکومت کے چکر میں تھے، اس کی فکر میں تھے، اور محمد ابن عبد الوہاب کے جو بالکل وہ ایک ان پڑھ محمد ابن عبد الوہاب، ابھی دیکھتا وہابی جو ہیں بالکل وہ اس کی کتابوں کو نہیں چڑھتے۔ محمد ابن عبد الوہاب کی کتابوں کو وہ ذکر نہیں کرتے کیونکہ اس کی کتابیں بہت سطحی ہیں، اس کے پاس علم نہیں تھا، وہ نجد میں رہتا تھا، مفتی تھا، مطالعہ اس کا کم تھا، لیکن وہ پیروکار تھا ابن تیمیہ کا۔ ان کا اتحاد ہو گیا آپس میں، تو وہاں اس زمانے میں جتنے قبائل رہتے تھے نجد میں، صحرا میں، بدو عرب، ان سب اہل بدر کو اس نے کیا مشرک قرار دیا۔ تو یہ سعودیہ کے آل سعود کے لیے بہت بڑا اچھا موقع آیا کہ یہ لوگ سب مشرک ہیں، تو ان کے مال لوٹ لو، ان کے عورتوں کو اٹھا لو، ان کو دوبارہ توبہ کرا لو، مسلمان بن جاؤ۔ کیونکہ مثلا یہ کسی قبر میں جاتے تھے، وہاں پہ راز مثلا کوئی نظر وغیرہ کرتے تھے تو کہتے ہیں مشرک۔ تو اس طرح بہت سارے قبائل کو انہوں نے قتل کیا اور غارت کیا، اور پھر نجد میں ان کا حکومت بن گئی، پھر حجاز پہ قبضہ ہوا، پھر تیل کا انکشاف ہوا، تو پھر تیل کی بدولت وہابیت کے پاس پیسے آ گئے۔ تو اس وقت بھی وہابیت جو ہے اتنی زیادہ اس پہ لوگ انویسٹ نہیں کرتے تھے، لیکن انقلاب ایران کے بعد ان کو شیعوں سے بڑا ڈر ہوا۔ انقلاب ایران کے بعد یعنی مختلف جو اسلامی ملک ہے اس میں سعودی عرب بھی، کہ یہاں پہ لوگ اگر انقلاب ایران کی وہ پیروی کر لیں تو پھر یہ ایک طرح سے یہ لہر مثلا مغرب کے خلاف مسلمان ایک قوت ہونے چاہیے، اور مسلمانوں کو اسلام پہ عمل کرنی چاہیے، اسلامی حکومت ہونی چاہیے، اور مغرب کے جو 10 ساختہ حکومتیں ہیں ان کو گرانا چاہیے۔ اگر یہ فکر آ گئی تو ہماری حکومت بھی گر جائے گی۔ تو ان کو ایک اچھا بہانہ مل گیا کہ یہاں پہ اب اس کا شیعوں کو روکنے، ایرانی انقلاب کو روکنے کے لیے وہابیت، شیعہ کو ہر لحاظ سے ہم ان کے خلاف فائٹ کریں، ان کی اس کے لہر کو روک دیں، تو وہابیت پہ انویسٹ کریں۔ تو انہوں نے وہابیت پہ بہت پیسہ ڈالا کروڑوں کے لحاظ سے۔ تو اسی طرح پاکستان میں بھی، یعنی آج سے 40 سال پہلے اس کے پیسے آنے شروع ہوئے وہابیت کے، تو وہاں پر یہ افکار پاکستان میں پھیلنا شروع ہوئے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور، پاکستان میں ہمیشہ وہاں پر صوفیوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں لوگ، وہاں پہ توسل کرتے ہیں لوگ، صوفیوں سے مانگتے ہیں، اولیاء سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہندوستان میں اس طرح ہمیشہ یہ صرف یہ کہنا کہ شیعوں کا عقیدہ یہ غلط بات ہے، یہ ہمیں مسلمانوں کا ہمیشہ عقیدہ رہا، تو یہ صرف جو ہے یہ وہابیت کی جانب سے ہے۔ تو اس کے ایک پس منظر ہے، تو اس کو آپ لوگ پلیز یہ نہ کہیں کہ علی مدد کہنا یا رسول اللہ کہنا یا اولیاء سے استمداد کرنا، مدد مانگنا، یہ صرف شیعوں کا خصیصہ ہے، شیعوں ہی منفرد ہیں اس بات پہ، نہیں یہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اس کو مشرک سمجھنے والے صرف وہابی ہیں، لیکن ابھی پاکستان میں کیونکہ وہابیت کے پاس پیسے بہت ہیں، اور جس کے پاس پیسے ہوں مدارس وہی بنائیں گے، انہی کے کتب پڑھایا جائے گا۔ آپ کے جو مبلغ حضرات ہیں، آپ کے خطباء ہیں، وہ ایسی مدارس میں پڑھتے ہیں جہاں پہ ان افکار کو پڑھایا جاتا ہے پچھلے 40 سال سے۔ تو یہ فکر پھیل گئی ہے کہ بھئی یہ باطل ہے، باطل، حالانکہ یہ ہمیشہ مسلمانوں کا رویہ رہا۔ تو اب کہنے کا مقصد، اب آپ نے آیت کا ذکر کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی آیت کے متعلق میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ آپ جائیے، میرا ایک تقریر ہے اسی یوٹیوب چینل میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق، بہت طویل تقریر ہے، اس میں یہ ترجمہ کرنا اس آیت کی کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ترجمہ، یہ لفظ صرف اس آیت میں نہیں ہے، وہ لفظ ہی بھی اس آیت میں نہیں ہے۔ آیت یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ لفظ صرف اس میں نہیں ہے۔ اب یہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے وہاں پہ بہت طویل سے بیان کیا، اور آج تک ایک مولوی پیدا نہیں ہوا کہتے کہ بھائی آپ نے آیت کا جو ہمارا جو پرانا ترجمہ تھا وہی صحیح، آپ کا ترجمہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا اس زندگی اسی پہ قائم ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا زندگی اسی پہ قائم ہے۔ آپ مدد مانگتے ہیں، صرف اللہ سے مدد مانگو، ٹھیک ہے نا، پانی چاہیے اللہ سے مانگو،
کچھ بھی چاہیے اللہ سے مانگو. تو دیکھیں اگر اس طرح ہوتا نا, اگر اس طرح بات ہوتی کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو اس کی کوئی حدیث ہوتی, کوئی آیت ہوتی, کوئی صحابہ پوچھتے کہ بھئی ہم غیر اللہ سے مدد نہ مانگیں تو کیا اموات سے, کیا اولیاء سے دنیا سے جانے کے بعد ان سے کوئی مدد طلب کر سکتا ہے؟ تو شیعہ حدیث میں یہ تو ہے, شیعہ حدیث میں اس بات کی کہ امام حسین علیہ السلام کے مزار پہ جاؤ تو ان سے اپنی حاجت طلب کرو, ائمہ طاہرین علیہ السلام سے اپنی حاجت طلب کرو, مختلف زیارات میں یا امام تو زمانہ میرے خلاف ہے, تو میرا سہارا بن, یہ اہل بیت علیہ السلام کی نصوص ہیں, تو ان سے مدد طلب کرو. ائمہ اطہار علیہ السلام جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارک فیکم ما ان اخذتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا, کتاب اللہ ہے, اتبعوا اہل بیتی, میرے اتباع اہل بیت کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو ان کی احادیث میں یہ بات بہت ہے, یعنی یہ کم احادیث نہیں, بہت زیادہ احادیث ہیں. جی جناب حکم کریں. اچھا میں اس میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں اپنے علم میں اضافے کے لیے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر مجھے کوئی وہابی یا مجھے کوئی کافر جو ہے وہ اٹک جاتا ہے, جو کہ وہ بھی اسلام پہ بہت ریسرچ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید سے مجھے دکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ کسی آیت میں فرمایا ہو کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنا چاہیے, وہ آیت دکھا. میں آپ کو دکھاتا ہوں آیت. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام اپنے حواریین سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. اے اللہ, اے مسلمانوں, کونوا انصار اللہ, اللہ کی نصرت کرو, اللہ کی نصرت کرو, اللہ کی نصرت کرو. کما قال عیسی ابن مریم, اس طرح جیسے عیسی ابن مریم علیہ السلام نے حواریین سے کہا کونوا من انصاری الی اللہ, میرا مدد کرنے والا کون ہے, کون ہے جو میری مدد کرے. لیکن اپنے اصحاب سے کہا کہ کون ہے میری مدد کرنے والا. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کونوا انصار اللہ, تو اللہ کس کی مدد کرو, اللہ کو بلا کرے, اللہ کی مدد کرو. اور حوارین سے عیسی ابن مریم علیہ السلام نے کہا کہ تم میری کون ہے تم میں سے جو میری مدد کرے. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو ایک کتاب دکھاتا ہوں, یہ سیوطی صاحب کی کتاب ہے انباء الاسقیاء بحیات الانبیاء. انباء الاسقیاء, آپ کے مائکروفون سے کٹ کر رہا ہے بھائی. اچھا میں ایک بار دیکھ, اب صحیح ہے, آواز تو آ رہی ہے. اچھا یہ کتاب عزیز ملاحظہ فرمائے انباء الاسقیاء فی حیات الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام, تالیف لمؤلف الحافظ السیوطی فی مطبع انوار الدکن, حیدرآباد دکن میں چھپی ہے, کوئی 100 سال پہلے اس طرح پرانی چاپ. یہاں پر مؤلف فرماتے ہیں, قال المؤلف فرماتے ہیں کہ بلی وقع السؤال انه قد اشتهر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ما من احد يسلم ما في شيء صفه بدل مجھ سے یہ اشتہر, یہ مشہور ہو گیا کہ اشتہر, مشہور ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حی فی قبرہ, اپنے قبر میں زندہ ہیں. وورد, اور خبر میں ہے, حدیث میں, انه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما من احد يسلم علی الا رد الله علی روحی حتى ارد علیہ السلام, اور جو بھی شخص مجھے سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ تک پلٹ دیتا ہے تو میں اس کو سلام کا جواب دیتا ہوں. اچھا فظاهره ان مفارقه الروح له في بعض الاوقات فكيف يجمع هو فكيف الجمع. تو ایک حدیث میں ہے کہ وہ اپنے قبر میں زندہ ہے, دوسری حدیث میں ہے کہ کیا جب کوئی سلام کرتا ہے تو اللہ روح کو پلٹا دیتا ہے اور اس وقت وہ تاکہ وہ سلام کا جواب دے دے. تو اس حدیث میں کہ وہ کبھی کبھار زندہ ہوتا ہے, ہمیشہ زندہ نہیں ہوتا. تو اس میں جمع کیا ہے, اس کیا کہیں گے؟ وہ سوال حسن, یہ اچھا سوال ہے, ہم اس کا جواب دیتے ہیں. پھر وہ فرماتے ہیں فاقول, سن لو, حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قبری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں زندہ ہے. هو وسائر الانبیاء, وہ باقی انبیاء, معلومۃ عندنا علما قطعیا, یہ ہمیں معلوم ہے یقینی علم کے ساتھ, نہیں کہ کوئی شک ہے اس میں, کوئی ظنی خبر ہے, نہیں, یقینی ہے. لما قام عندنا من الادله في ذلك, کیونکہ ہمارے پاس باقی بہت سارے براہین دلائل ہیں. وتواترت به الاخبار, اور اس پہ اخبار احادیث متواتر ہیں. وقد الف البیہقی جزءا في حیات الانبیاء علیہم السلام في قبورهم, اور بیہقی نے اس پہ مسئلے پہ کتاب لکھی ہے. وہ کتاب بھی میرے پاس, یہ کتاب اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اگر میں آپ کو دکھاؤں اس کا ترجمہ, اللہ آپ کا بھلا کرے, اس عنوان کے ساتھ کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام زندہ ہیں. جی جناب, یہ انبیاء زندہ ہیں, تالیف عبد الرحمن السیوطی. اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, دار البیان میں ایک کتاب چھپی ہے ڈیفنس کراچی میں, یہ اردو میں ترجمہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح نہ صرف انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں, اولیاء بھی زندہ ہیں. اچھا ایک مزید سوال کریں, بہت سارے لوگ منتظر ہیں میرے بھائی جنید بھائی, بہت آپ کی بہت مہربانی. اچھا میں تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا. آپ نے جو سورہ مریم کا حوالہ دیا تھا ان کے حواریوں کا کہ وہ اللہ کی مدد کریں, تو وہ اس وقت زندہ تھے اور زندہ لوگوں سے مدد مانگی جا رہی تھی. اب اگر جیسے مولا علیہ السلام دنیا میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, فزیکلی نہیں ہے, تو اب اگر کوئی یہ سوال اٹھائے کہ اگر ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو کیا فزیکلی طور پر مولا علیہ السلام جو ہیں وہ مدد کے لیے آئیں گے؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہاں پہ بھی کنفیوژن کریٹ ہوگی. دیکھیں پہلی بات ہے کہ یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا میں نے کہا کہ اجماع رہا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ اولیاء سے مدد لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب سب یہ جو کوئی نبی آپ کی مدد کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام, اگر وہ کسی مردے کو شفا دیتے تھے, وہ جسمانی طاقت سے نہیں دیتے, جسمانی طاقت سے نہیں, وہ روحانی طاقت سے دیتے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر ایک مردے کو زندہ کرتے تھے یا کسی اپاہج ہے وہ اس کو شفا دیتے تھے, وہ اپنی روحانی طاقت سے کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو حدیث دکھائی ہے کہ سیوطی صاحب نے کہا کیا کہ یہ یقینی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور باقی انبیاء بھی زندہ ہیں. قرآن مجید فرماتا ہے ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. جو اللہ جو عام شہید ہے نا, جو عام شہید ہے, جو شہید ہو جاتا ہے, اس کو مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں اللہ کے نزدیک اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم کسی چیز ملائکہ کو نہیں دیتے, لیکن ہمارا عقیدہ ہے ملائکہ موکل ہیں بارش لانے کے لیے. اب مجھے نہیں معلوم کہ جماعت مخالفین کے پاس اس مسئلے پہ حدیث ہے, ہمارے پاس تو بہت سارے حدیث ہیں. بارش آتی ہے تو ملائکہ لے کے آتے ہیں. حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام رزق بانٹتے ہیں, تو ان کے بہت سارے افواج ہیں جو رزق مسلمان کافر مسلمان سب کو رزق بانٹتے ہیں, ہم ان کو نہیں دیکھتے.
ہماری آنکھ کو نظر نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس پہنچا دیتے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جب تک تھے واہ. ان کے پاس بہت سارے معجزات تھے، بہت سارے. وہ چاہتے تو پتھر کو سونا بنا سکتے تھے. ہمارے پاس روایات ہیں کہ پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ اہل بیت علیہ السلام نے انہوں نے کنکریوں کو سونا بنا دیا، کسی کو دے دیا، یا پہاڑی سے انہوں نے واہ. دعا کی، پہاڑی پڑ گیا، پہاڑی میں سے بہت سارے قیمتیں اونٹیں نکل آئیں، تو جن لوگوں کو وعدہ کیا تو وہ عطا فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مقامات سلب نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا، یہ مقامات سلب نہیں ہوئے کہ وہ اب نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. اور اس طرح کہنا کہ اس میں فرق ہے بھائی، فرق ہے کہ مردہ اور زندہ میں فرق واہ ہے. جی پہلی واہ. بات ہے کہ ان کو جی تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.